پیدا ہوا سود، لیکن آج کے دور میں وہ سود قرض حسن جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب قرض سیاح باقی رہ گیا، پورا قرض دنیا میں باقی رہ گیا، قرض حسن کو لوگ بھول گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں ایک مومن کا دوسرے مومن پر اعتماد ہی نہیں ہے، اس لیے قرض سیاح پیدا ہوا۔ اگر اعتماد بھروسہ ہوتا، ایک مومن کا دوسرے مومن پر اعتماد ہوتا کہ میرا بھائی پریشان حال ہے اور اللہ نے مجھے اتنی طاقت و قوت دی ہے، اتنی دولت کی فراوانی کی ہے کہ میں اپنے بھائی کی ہیلپ کر سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں، تو وہ قرض سیاح پیدا نہ ہوتا۔ لیکن اگر آج کے دور میں کیا ہے کہ ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد بھروسہ نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے وہ قرض سیاح سود کی شکل میں پیدا ہو گیا، اور لینے والا بھی لینے کے لیے تو بڑی منتیں سماجتیں کرتا ہے ایک دوسرے سے۔ جب لینے کے لیے قرض کسی سے جاتا ہے، مثال کے طور پر مصباحی صاحب قاری رضا حسین سے قرض لینے جا رہے ہیں، تو قاری رضا حسین کی خدمت تواضع کریں گے، حضور کو ناشتہ پانی بھی کرا دیں گے، 10 روپے کا پان بھی کھلا دیں گے، کیونکہ مجھے کیا بینیفٹ ہے، ان سے کچھ لینا ہے، تبھی تو میں اتنی خدمت و تواضع کر رہا ہوں۔ اور میرا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ میرا یہ ہے کہ قرض مل جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اس طرح قرض لینے والے کے بارے میں کہ جو اگر اپنے بھائی سے قرض لے اور یہ سوچ کر لے کہ قرض ملنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے دروازے تنگ فرما دیتا ہے۔ جو قرض لے کر کے سامنے والے کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ پوری روئے زمین کے دروازے تنگ فرما دیتا ہے۔ جب دروازے تنگ ہو جائیں گے تو پیسہ نکلنے کا ذریعہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ مومن کے لیے دنیا دوزخ ہے، حقیقت سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک قرض ایک دوزخ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ پوری تفصیل ختم ہوگا۔ ہاں، آگے بڑھاؤ۔ اصل چیز یہی ہے، اصل چیز یہی ہے۔ دوسری بات، جو قرض لیتا ہے یہ سوچ کر کہ میری زمین روئے زمین پر رگڑ جائے میری ناک، لیکن مجھے اپنے بھائی کا قرض ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے روئے زمین کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے تاکہ رزق نکلنے کا ذریعہ پیدا ہو جائے، تاکہ وہ اپنے مومن بھائی کا حق مکمل طریقے سے ادا کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ دنیا میں اتنی برائیاں ہونے کے بعد بھی ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکنے سے کمتر کوتاہی کرتے ہیں۔ اصل چیز ہے ایمان۔ اگر انسان کے اندر ایمان نہ ہو تو سب برباد۔ اسی طرح جیسے حاجی جی نے آپ نے کہا کہ دنیا قید خانہ ہے، کس کے لیے؟ مومن کے لیے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ حدیث پاک ہے، جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ چلیے مان لیجیے دنیا انسان کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ ہم قید خانے میں رہ کے کیسے سدھر سکتے ہیں۔ یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ قید خانہ ہی خالی سوچ کے بیٹھ جانا ہے کہ قید خانہ ہے۔ قید خانے میں رہنے کے باوجود ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے دکھانا ہے، تبھی یہ دنیا آپ قید خانے سے مومن کے لیے جنت کا درجہ رکھے گی، ورنہ دنیا قید خانہ انسان کے لیے تو ہے ہی ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ خالی قید خانہ لے کے بیٹھ جائیں کہ قید خانہ ہے؟ قید خانہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کرتا۔ سرکار اللہ تبارک سرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خود سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے وقار بھول جائے، جب قوم اپنا وقار بھول جائے تو اس پر ظالم بادشاہ مسلط کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگوں نے تو اپنا وقار بھول ہی گئے ہیں۔ نماز سے کوتاہی، روزوں سے کوتاہی، ہر ایک نیک کام سے کوتاہی، اور یہ سوچ کے بیٹھ جائے دنیا قید خانہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر نماز قائم کرتے ہو
تو تمہیں دنیا میں بھی تمام رسوائیاں برائیوں سے نماز محفوظ رکھے گی اور حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام پاؤ گے. اس لیے فرمایا گیا, یہ نہیں فرمایا گیا کہ قید خانہ سمجھ کے بیٹھ جاؤ. ایک واقعہ آپ کو بتا دوں ایمان کے تعلق سے. ایک بہت بڑے عبادت گزار متقی پرہیزگار تھے, عابد تھے, علم سے کونے تھے. آج کا حال یہی ہے کہ سرکار کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا, آخر وقت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جاہل فتویٰ دیں گے, عالم بیٹھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جاہل فتویٰ دیں گے جو اپنے آپ کو جاہل کہتے ہیں لیکن بہت بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں گے. ہاں, متقی مفتی صاحب کا قبلہ کا لقب لے لیں گے, فتویٰ دیتے پھریں گے گلیاں گلیاں. ایک دور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے, جھوٹا نہیں ہے, جو انسان اس پہ یہ کہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ ظاہر کرے اس کا ایمان چلا گیا, نہ تو دنیا میں کسی کام کا نہ آخرت میں کسی کام. ایک متقی عابد تھے, بہت پرہیزگار تھے, بہت عبادت گزار تھے, علم سے کولے تھے, خالی عبادت کرتے تھے, نماز روزے کی پابندی کرتے تھے. اور ایک پادری صاحب قبلہ تھے جو گرجا گھر میں عبادت اپنی پادری گیری کرتے تھے, جو ان کا عبادت کرنے کا طریقہ تھا وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب ایک وقت آیا عبادت گزار پادری کا مرنے کا, جب قریب وقت آیا اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے لوگوں, میرا دن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ایام دنیا سے رخصت ہونے والے, ختم ہونے والے ہیں, میرے وقت یہاں سے ختم ہونے والا ہے. مجھے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے, ایک کام یہ کیجئے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مدینہ کی فلاں گاؤں میں ایک درخت ہے, ایک درخت ہے, اس درخت کے میرا جنازہ تیار کرنے کے بعد اس درخت کے قریب جانا, درخت نیچے جنازہ رکھنا, ایک دوسرا جنازہ آئے گا اسی درخت کے نیچے, تو اس جنازے کو جو لوگ لے کے آئیں گے اس جنازے کو تم لوگ لے کے آ جانا, اور جو میرا جنازہ ہو ان لوگوں کو دے دینا. لوگ بڑے تعجب خیز ہوئے, کیا کہ وجہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ پوچھا تو پادری نے جواب نہ دیا. بولے جب آپ وہاں جاؤ گے تو یہ پورا مکمل ماجرا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پادری کا انتقال ہو گیا. اتفاق کی بات اس عبادت گزار کا بھی اسی دن انتقال ہوا, اسی وقت میں انتقال ہوا. جو متقی پرہیزگار تھے, علم سے کورے تھے, علم بالکل ان کے اندر نہیں تھا, صرف نمازیں پڑھا کرتے تھے, ان کا بھی انتقال ہوا. اب جب پادری کا انتقال ہوا, پادری کے جنازہ تیار کرنے کے بعد اس کے لوگ لے کر کے گئے اور اسی درخت کے نیچے انتظار کرنے لگے کہ اب جو ہمارے استاذ کہہ کے گئے ہیں ان کی باتوں تو ماننا ہے ہی ہے, اب سامنے والے لوگ آئے تو پھر رد و بدل کیا جائے. کھڑے رہے تو کیا دیکھتے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آ رہا ہے. کچھ لوگ جب لے کے آئے تو اسی جنازے کے قریب اس جنازے کو رکھا اور کہا کہ آپ اپنا جنازہ ہم کو دے دو, ہمارا جنازہ آپ لے لو. جب یہ رد و بدل ہوا تو اس پادریوں کے ساتھیوں نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ آخر اس جنازے کے رد و بدل کا معاملہ کیا ہے. بھائی تم لوگ ہو پادری, ہم لوگ ہیں پادری, تو یہ عبادت گزار کا جنازہ ہم کیا کریں گے لے کے, اور تم لوگ عبادت گزار مسلم قوم سے تعلق رکھتے ہو تو ہمارے پادری کا جنازہ کیا کرو گے لے کے بھائی. تو ان لوگوں نے کہا, جو عبادت گزار تھے, ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خواب میں نظر آیا, خواب ہم کو دیا گیا کہ جب اس عبادت گزار کا انتقال ہو جائے تو جب یہ مرے گا تو کفر کی حالت میں مرے گا. اللہ, کس حالت میں مرے گا؟ کفر کی حالت میں مرے گا. تو اس جنازے کو لے جا کر کے وہ جو دور دراز ایک پادری کے لوگ آئیں گے تو پادری کا جنازہ تم لوگ لے لینا, اس جنازے کو ان لوگوں کو دے دینا. لوگوں نے جب کہا تو پادری کے ساتھی جو لوگ تھے تو ان لوگ جو ہے حیران و پریشان کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو بولے چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ کفر کی حالت میں مرے گا, لیکن جو پہلے ہی سے کفر کی حالت میں ہے
وہ پادری اس کا جنازہ تم لوگ لے کے کیا کرو گے؟ تو کہا اس کے بارے میں بھی آیا ہے خواب کہ اس اپنے عبادت گزار کا جنازہ تو ان کو دے دینا، لیکن پادری کا جنازہ لے کے آنا اور اس کو ایمان کی حالت میں جس طرح مسلم لوگ کفن دفن کرتے ہیں اسی طرح اس پادری کو دفن کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ خواب میں جو دکھایا گیا وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ جب پادری مرے گا تو پوری زندگی اس نے کفر کی حالت میں گزاری، لیکن جب اس کا آخری وقت آئے گا تو ایمان کی حالت میں مرے گا، اور جب ایمان کی حالت میں کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مکمل معاف فرما دیتا ہے۔ اصل کیا ہوا؟ ایمان۔ اگر ہمارے اندر ایمان درست ہے تو دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لیے کافی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے اسوہ حسنہ پہ چل کے ہم اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایمان سے کورے ہو، ایمان ہی نہ ہو، مفتی صاحب کی طرح فتویٰ دیتے پھرتے رہے، تب تو آپ کے اندر رہے گا کیا؟ ہے کہ نہیں؟ بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اے لوگو، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھو، میں تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ کیا فرمایا؟ تم جہاں بھی رہو، جس وقت رہو، جس حالت میں رہو، جہاں بھی رہو، تم درود مجھ پر پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک دوسری حدیث اسی شکل کی ہے کہ جو شخص مجھ پر دنیا میں ایک مرتبہ صدق دل سے درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے درود کو تھالیوں میں سجا کر میری بارگاہ میں لاتے ہیں، اور اس شخص کے نام کے ساتھ اس کے والد کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں، اس کے والد کو بھی جانتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ اگر مرحوم یا مرحومہ کے احسان ثواب کی نیت سے بھی ایک مرتبہ صدق دل سے درود پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس شخص کی مغفرت فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ امین کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں نا، فرشتے ہیں۔